اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے گائے کیسی ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ ہی بچی، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ تحقیق میں نہ پڑو، جو کہا جاتا ہے کر گزرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عملیات میں زیادہ پوچھ گچھ کر کے قیدیں نہیں لگوانی چاہیے، جیسے اپنے شیخ سے عمل پہنچے ویسے ہی اس پر عمل کیا جائے۔ اگر زیادہ سوالات کریں گے تو قاعدیں جو ہیں وہ زیادہ لگ جائیں گی، اس لیے جیسے ہی کوئی عمل ملے یا کوئی حکم ہو تو بغیر پوچھے اس پر، بغیر سوال کیے اس پر عمل کیا جائے۔ اب فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہو جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ شابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائے ہم پر شک میں پڑ گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، راہ پا جائیں گے۔ تو خیال رہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ماہیہ بیان فرمایا، پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، اب پھر آیا۔ پہلا جو ہے وہ صفت پوچھنے کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ حقیقت شخصیت پوچھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ معنی یہ کہ وہ گائے پہاڑی ہو یا دریائی، آبادی کی ہو یا صحرائی، یعنی نیل گائے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پالتو گائے میں سے کون سی گائے ذبح کی جائے، لہذا سوال میں تکرار نہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ہر آئندہ بات پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی شافی بیان نہ پاتے۔ دوسرے یہ کہ اچھی بات پر انشاءاللہ کہو، بری بات پر نہیں۔ آگے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوئے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہو جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان صفات کی گائے صرف ایک شخص کے پاس ملی جس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اور یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار بیٹا تھا، تو اس سے قیمت یہ طے ہوئی کہ گائے کی خال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی اولاد کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی اولاد کو صلہ ملتا ہے، کیونکہ اس گائے کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور صرف ایک ہی شخص کے پاس ایسی گائے تھی جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی خدمت بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گائے کی قربانی افضل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی اچھے جانور کی کرنی چاہیے۔ تو وہ گائے جو تھی وہ ایک اللہ کے پیارے ولی کی تھی، تو جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے وہ گائے جو ہے وہ جنگل میں جا کر اللہ کے سپرد کر دی کہ اے مولا یہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اور جب میرا بچہ بڑا ہو، بیٹا بڑا ہو تو وہ آ کر لے جائے گا۔ تو اب جب بچہ بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے بھیجا کہ بیٹا جاؤ، اس کو فلاں جنگل میں تمہارے باپ نے تمہارے لیے گائے چھوڑی ہے، اس کو لے آؤ۔ تو وہ بچہ گیا، جا کر اس نے آواز دی تو وہ گائے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، وہ لے کر گھر آ گیا۔ تو اب والدہ نے کہا کہ اس کو جاؤ بازار میں فروخت کر آؤ، لیکن سودا طے ہونے کے بعد میرے سے پوچھ لینا لازمی۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ بازار میں گیا تو سودا طے ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں تو پھر جو ہے وہ گائے آپ کے حوالے کروں گا جس نے سودا کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، ماں سے نہ پوچھو، میرے سے ڈبل لے لو تو میں تمہیں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا نہیں، میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ خیر وہ گھر آیا، ماں سے بات کی تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بازار کا ریٹ جو ہے وہ
بڑھ گیا ہو، چلو کل کو پھر جانا اور پھر سودا طے ہوگا تو پھر میرے سے پوچھ لینا، میرے سے پوچھے بغیر نہ دینا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن بھی پھر ایسا ہی ہوا۔ تو جب تیسرے دن بھی اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر گائے جو ہے وہ نہیں فروخت کروں گا، تو پھر سودا کرنے والے نے کہا کہ آپ اس گائے کو اپنے پاس رکھو، میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، لہٰذا اس کو عنقریب بنی اسرائیل والے خریدنے آئیں گے اور آپ اس کی یہ قیمت لینا، تو میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر بنی اسرائیل نے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گائے جو ہے وہ ڈھونڈ لی۔ اس طرح اللہ نے والدین کی خدمت کا صلہ بھی اس بچے کو دیا اور اس کو مال و دولت بھی جو ہے وہ وافر مقدار میں والدین کی خدمت سے عطا فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنے والدین کا ادب و احترام کریں اور ان کی خدمت کر کے دنیا آخرت میں بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔